ہم 1988 میں جب نویں کلاس میں پڑھتے تھے اس وقت اسکول یونیفارم میں اونٹ کے رنگ کی شلوار قمیص اور سفید جوتے ہوتے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب یونیفارم کے معاملے میں بہت سختی سے پیش آتے تھے، اس لیے تمام طلبہ یونیفارم پہن کر آتے تھے سوائے 2-1 کے جو غریب تھے۔ ایک دن صبح کی اسمبلی کے دوران میٹرک کے طالب علم بیکھو مل بغیر یونیفارم کے اسمبلی کی قطار میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی ہیڈ ماسٹر کی نظر اس پر پڑی بہت ہی غصے میں بیکھو مل کو کالر سے پکڑ کر باہر لے کر آیا۔ ہیڈ ماسٹر کا غصہ دیکھتے ہوئے بیکھو مل زور زور سے کہنے لگا، سائیں میری بات سنیں، میری بات سنیں، میرا باپ باسو مل غریب آدمی ہے، وہ مجھے کہاں سے یونیفارم اور جوتے لے کر دے؟ مجھے اب ماری نہیں، میں کل سے اسکول نہیں آؤں گا۔ ہیڈ ماسٹر استاد غلام حیدر کھوکھر نے اسے چھوڑ دیا اور اسٹیج پر چڑھ کر تمام طلبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اسمبلی کے بعد بیکھو مل ایک کلاس میں آئے گا۔ آج آپ کو جو خرچی ملی ہے وہ آپ بیکھو مل کو دے دینا تاکہ وہ یونیفارم خرید کر سکے۔ میرے پاس حسب معمول 8 آنے جیب خرچ ملتا تھا، سوچا آج کے دن سموسہ نہیں کھاؤں گا، وہ میں بیکھو مل کو دے دوں گا۔ کلاس میں ابھی بیٹھے ہی تھے کہ کلاس کے ٹیچر استاد فقیر محمد حیات حسبان کلاس میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بیکھو مل بھی استاد سے اجازت لے کر ہماری کلاس میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 1 روپے کے چند نوٹ اور کچھ سکوئی تھے جو شاید اس نے اپنی کلاس سے جمع کیے تھے۔ استاد فقیر محمد حیات حسبان بہت غصے میں تھے، ہم سب کو منع کیا کہ کوئی بھی اس کو پیسے نہیں دے گا، اور بیکھو مل کی جانب دیکھتے ہوئے غصے میں کہا کہ ڈوب نہیں مرتے جو بھیک مانگتے پھرتے ہو، غربت کی آڑ میں ساری زندگی بھیک مانگتے پھرو گے؟ واپس اپنے کلاس میں جاؤ اور جن جن سے پیسے لیے ہیں ان کو واپس کر کے آؤ، میں تمہیں یونیفارم لے کر دوں گا۔ بیکھو مل استاد کے کہنے پر واپس اپنی کلاس میں گیا اور سب کو ان کے پیسے واپس کر کے آ گیا۔ استاد فقیر محمد حیات حسبان نے پوچھا کہ شام کے وقت کون سا کام کر سکتے ہو؟ بیکھو مل نے جواب دیا کہ میرا باپ موچی ہے، میں بوٹ پالش کرنا اور جوتوں کی مرمت کا کام کر سکتا ہوں، مگر میرے پاس سامان خرید کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ استاد نے پوچھا کتنے پیسے چاہیے ہوں گے؟ اس نے کہا 1 لکڑی کی پیٹی اور چند برش پالش وغیرہ سب ملا کر کوئی 150 روپے چاہیے، ان میں سب سامان آ جائے گا۔ استاد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 150 روپے گن کر دیے اور کہا کہ یہ ادھار ہے، تم مجھے روز کے حساب سے ہر ہفتے 7 روپے واپس کرنا۔ اس کے بعد مجھ سے کاپی مانگی اور اس کے 3 کورے صفحات پھاڑ کر نکال لیے اور ان پر کچھ لکھنے لگے۔ تینوں چٹھیاں بیکھو مل کو دیتے ہوئے کہا، ایک چٹھی رشید پنجابی کو دینا، وہ تمہیں کپڑا دے گا اور تمہیں 1 روپے روزانہ کے حساب سے اس کا قرض واپس کرنا ہے۔ دوسری چٹھی خالق منگی کو دینا، وہ تجھے نئے جوتے دے گا، اسے بھی 1 روپیہ روز کے حساب سے قرضہ واپس کرنا ہے۔ یہ تیسری چٹھی یوسف درزی کو دینا، وہ تمہیں یونیفارم سی کر دے گا، اسے بھی 1 روپے روزانہ دینے ہیں۔ 4 روپے قرضہ اتارنے کے لیے تمہیں ہر صورت میں اتنا کمانا ہے تاکہ تم قرضہ چکا سکو، اور اسے کے بعد تمہیں اپنی محنت کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ ایک بار بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی تو ساری زندگی بھیک مانگتے ہی گزرے گی۔ بیکھو مل ودا کر کے چلا گیا۔ بعد میں استاد نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ اپنے جوتوں کی مرمت اور بوٹ پالش ہمیشہ بیکھو مل سے کروایا کریں۔ وقت تیزی سے گزر گیا، 12 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ 1999 میں ہائی اسکول کروندی میں 10ویں کلاس کے طلبہ کی الوداعی پارٹی ہو رہی تھی۔ استادوں کے ساتھ شہر کی معززین کو بھی دعوت تھی۔ تقریر کرنے کے لیے شہر کی ایک بڑی فلور مل کے معزز جنرل منیجر بیکھو مل کو دعوت دی گئی۔ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، ماتھے پر ریبین کا چشمہ رکھے اپنی تقریر میں اسی اسکول میں پیش آئے 1988 کا قصہ سناتے ہوئے اور زاروں قطار روتے ہوئے اسٹیج پر بیٹھے گئے۔ اپنے استاد فقیر محمد حیات حسبان کے پیروں کو چھوتے ہوئے بتایا کہ کس طرح ایک کامل استاد نے مجھے بھیک مانگنے سے بچایا اور محنت کا سبق دیا۔ آج کل مدد کے نام پر جو بھیک بانٹی جا رہی ہے، اب اس سے ہم مستقل بھکاری پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اس کی تصفیے کے لیے بھی کسی استاد فقیر محمد حیات حسبانی جیسا مرد قلندر درکار ہے۔